اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، صحت کے موضوع پر جو چینل کی بنیاد رکھی اور 194 کے قریب ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس میں ہم نے آپ کو ہر مرض سے نکلنے کی دوائیاں آپ کو بتائی ہیں، اور آپ ان دوائیوں کو استعمال کر کے مرضوں سے نکل سکتے ہیں، آسانی پیدا کر سکتے ہیں اپنے معاملات میں۔ آج جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جس ترقی پذیر ہم ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں بے تحاشا مسائل کے انبار ہیں، اور یہاں پر صحت کو قائم و دائم رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، چاہے لیڈیز ہوں، چاہے جینٹس ہوں، چاہے بچے ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں وہ حفظان صحت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم جو آٹا استعمال کرتے ہیں، جو روٹی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی قوت، توانائی، انرجی سے خالی ہے، اور اس میں جو اسپرے اور کیمیکل سے جو بڑھانے کی جو پیداوار ہے، اس سے اس کی طاقت میں انتہائی کم ہے۔ پھر ہم جو پھل فروٹ سبزیاں استعمال کرتے ہیں وہ بھی انسان کی باڈی کے لیے موافق نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں، اور پھر ارد گرد جو ہمارا ماحول ہے، ہمارے یہاں ٹرسٹ کا فقدان ہے، کمی ہے، ایک دوسرے پہ بھروسہ نہ کرنے کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے ہم بے تحاشا مسئلے مسائلوں میں گرفتار ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو بنیادی طور پہ انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے وہ معاش کا مسئلہ ہوتا ہے۔ معاش کا مسئلہ انسان اپنے علم سے، اپنے ہنر سے دور کر سکتا ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ہم سب کو اپنے علم کو، اپنے ہنر کو بڑھائیں، اضافہ کریں۔ اس سے ہم اپنے مسئلے مسائل کو دور کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے پر برتری کے خواہش مند ہیں، یعنی ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہر انسان کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی انسان برتری چاہتا ہے، کوئی انسان برتری جتاتا ہے، کسی انسان کا دماغ میں پیسے کی طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے، کسی انسان میں علم کا گھمنڈ ہوتا ہے، کسی انسان میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کسی انسان میں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی تربیت کرنے کے لیے اس کو ہمیشہ ایک بچہ بن کر سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے اچھا ذریعہ
علم کو بڑھانے کا کتابیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ آپ لوگوں کا علم بڑھے اور شعور بیدار ہو۔ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ایک صحت کا علم پرووائڈ کر رہی ہے۔ صحت کے علم سے آپ اپنی صحت کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اور معاش کی جو پریشانیاں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بے تحاشا لوگ بے تحاشا پیسے کماتے ہیں، لیکن اپنی صحت میں بے تحاشا پیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسوں کی کمی ہے اور وہ اپنی صحت کا علاج نہیں کرا پاتے۔ اس طریقے سے ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل میں وہ پھنس جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ آپ سب کو بنیادی طور پہ یہ چاہیے کہ آپ اپنے علم کو، اپنے ہنر کو بڑھائیں۔ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، اسی سے آپ لوگ اپنے معاش کو دور کر سکتے ہیں۔ اچھی غذا انسان کی باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم اچھی غذا کا استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس کو ہضم کرنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم ہضم کرنے کے پروسیس کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہمارے جسم میں خون بنتا ہے وہ تازہ، فریش اور طاقتور ہوتا ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اس کو ہضم کرنے کے تمام لوازمات پورے کریں۔ ہمیں ایکسرسائز کا سہارا ضرور لینا ہے، ہر صورت میں لینا ہے۔ ایکسرسائز لیڈیز ہو، جینٹس ہو، بچے ہوں، کسی کو بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جو روٹین کے کام کرتے ہیں وہ ایکسرسائز ہمارے لیے بہتر ہے، ہم اس سے کور کر لیتے ہیں۔ روٹین کے کام آپ کی ایکسرسائز کو ایک لحاظ سے تو بہتر کر سکتا ہے، لیکن جو بنیادی طور پہ بھوکے پیٹ یعنی کہ صبح کے ٹائم جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ انسان کی باڈی کے لیے اہم ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صبح کے ٹائم ایکسرسائز کرے۔ اب آ جاتا ہے دوائی کا مرحلہ۔ جب انسان بیمار ہو تو وہ کیا کرے؟ جب وہ انسان بیمار ہو تو وہ ایسی دوا کا استعمال کرے جو اس کی باڈی کے لیے موافق ہو۔ تو اس میں ہربل دوائیاں اچھا کام کرتی ہیں، اور میں ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہومیو دوائی بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو گردے کی پتھری کے لیے دوائیاں بتائیں، وہ انتہائی اہم دوائیاں تھیں۔ بے تحاشا دوائیاں بتائیں آپ کو، بربرس وولگرس بتائی، چیلیڈونیم بتائی، لائکوپوڈیم، کارڈس۔ ہر مرض کے حساب سے الگ الگ دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض دوائیاں کمبینیشن کر کے بھی دی جاتی ہیں۔ پتے کی پتھری کے لیے آپ کو دوائیاں بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شوگر کے لیے دوائی بتائی، جگر کے لیے دوائی بتائی، جگر کے جو پرابلم ہے ان کے مسئلے مسائلوں کے لیے دوائی بتائی۔ ہماری جو کوشش ہے کہ آپ کو ایسا علم دیا جائے تاکہ آپ سہل الحصول طریقے سے گھر میں علاج کر سکیں۔ اگر آپ وہاں پھنس جاتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، ان سے ٹائم لے سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ ہومیو علاج ایک کمپلیٹ علاج ہے، اس میں آپ شوگر کا علاج بھی ہے، ہر قسم کا علاج اس میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک اچھا معالج ہو اور مریض علاج کرائیں اور اعتماد رکھیں، یقین رکھیں، تو 100% ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ اسی کو ہی صحیح سمجھتا ہے۔ ہر انسان اپنے گرد ایک کنواں کا مانند
حالہ بنا لیتا ہے، اس حالے کے مطابق ہی سوچتا ہے، اس حالے کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے، اور اس حالے کے مطابق ہی وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ میں آپ کو ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ علاج کے معاملے میں ہومیو علاج کو ترجیح دیں۔ وہ آپ کے لیے بھی، آپ کی فیملی کے لیے بھی، اور آپ کے گھرانے کے لیے انتہائی اہم علاج ہے۔ جس طریقے سے آپ SMS کر رہے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بیماریوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، علاج کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہر انسان کو اپنا ایک معالج اچھا بنانا چاہیے، اور اس کو اپنی بیماری کے بارے میں سب کچھ اس کو پتہ ہو، تاکہ وہ آسانی سے آپ کا علاج کر سکے۔ آپ لوگ کوشش یہ کریں، شوگر ہو تو بھی آپ ہومیو علاج کو ترجیح دیں، ڈائلیسس کا مرض ہو تو بھی ہومیو علاج کو ترجیح دیں، تاکہ اس سے آپ کی اندر قوت مدافعت آپ کی کمزور نہ ہو، اور آپ مرض سے نکلنے کے لیے آسانی کے ساتھ مرض سے نکل سکیں۔ اور ایک اچھا معالج جہاں آپ کا علاج کرتا ہے وہاں آپ کو غذا بھی تجویز کرتا ہے، اچھی دوائیوں کو بتاتا ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ ایک اچھے علاج کی طرف آتے ہیں۔ میں بے تحاشا شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جو چینل کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کمنٹس دے رہے ہیں، اور جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر وہ علم سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے، تاکہ آپ لوگوں کو مرضوں میں نکلنے سے آپ کی آسانی ہو۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ علاج کی طرف توجہ دیں۔ یقین رکھیں، ایک اچھا علاج ہے، کمفرٹیبل ہے، آرام دہ ہے، اور کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتا جس کی وجہ سے آپ دوسرے مرضوں میں گرفتار ہو جائیں۔ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، پر شرط آپ کے یقین پر، آپ کے عمل پر منحصر ہے۔ جب آپ کو یقین ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کا یقین پختگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پختگی اسی صورت میں آتی ہے جب آپ کو یقین ہو۔ یقین کامل لازم و ملزوم ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ کو علاج کے بارے میں بتایا جائے، صحت کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ کو میں نے اب تمام ویڈیو میں ہر مرض کی دوائی تقریباً پیش کی ہے۔ اگر کوئی حضرات، کوئی بندہ کسی اور مرض پہ ڈسکس کرنا چاہے، مشورہ کرنا چاہے، ویڈیو کا فرمائش کرنا چاہے، تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹس میں اپنی رائے دیں، تاکہ ہم آپ کو ان مرضوں کے بارے میں بتائیں۔ ہم نے بنیادی طور پہ کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو صحیح علم دیا جائے، صحیح آپ کو بتایا جائے، اور صحیح گائیڈ لائن دی جائے، صحیح رہنمائی کی جائے جہاں تک ممکن ہو۔ ہم نے کہیں بھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپ کو کوئی غلط رہنمائی دی جائے، کوئی غلط بتایا جائے، یا اور کوشش یہ کی ہے کہ ہر دن آپ کے لیے ایک علمی دن ہو، آپ کو وہاں سے نالج ملے، آپ کو وہاں سے اویئرنیس ملے، وہاں سے آپ کو آگاہی ملے، تاکہ آپ ہر چیز کو سمجھ سکیں اور کوشش کر سکیں جہاں تک ممکن ہے اس سے نکل سکیں۔ ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی بیماری بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک اچھے معالج کو آپ چن لیں، انتخاب کر لیں، تاکہ وہ آپ کو مرضوں سے نکالنے میں آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اس امید کے ساتھ
ہمیں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تہ دل سے بالکل صحیح سمت، صحیح دائرے اور صحیح راست پر ہم کر رہے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو آسانی ملے۔ ویڈیو تمام موجود ہیں، کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ضرور ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ حق اور سچ بالکل ہوتا ہے۔ ہماری ہر ویڈیو ایک سچائی کے ساتھ آپ کو پیش ہو رہی ہے۔ 184 سبسکرائب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور کمنٹ سے نوازا اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم یوٹیوب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ انسان گھر بیٹھے لوگوں کے گھروں میں آسانی پیدا کرے۔ اس طریقے سے ہر انسان کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، بشرط ہے کہ وہ اس کو سنے، غور کرے اور عمل کرے، اور پھر یقین کر کے پختگی کے ساتھ اس راستے پہ چلے۔ اللہ آپ کو ہر مصیبت سے، پریشانی سے، مشکلات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح سمت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بنی نوع انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، اور ایک عرض کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں، چاہے آپ غیر مسلم ہوں، مسلم ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، انسانیت پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ایک دوسرے کو پریشانی میں نہ ڈالیں، ایک دوسرے کو نہ ماریں۔ انسانیت کا سبق ہر انسان کو سیکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور جو لوگ اپنی دماغی برتری کی وجہ سے یہ معاملات کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح سمت پہ آ جائیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اسی امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیے، سچ کو سمجھیے، غور کیجیے، عمل کیجیے، یقین کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔